پیش خدمت ہے مفسر قرآن الحاج حضرت مولانا حکیم محمد زمان حسینی صاحب کی سیرت نبوی پر تقریر، جنہوں نے 24 اکتوبر 1988 یعنی 12 ربیع الاول سن 1408 ہجری بروز سوموار بعد نماز عشاء شاہی مسجد ٹالی گنج میں فرمائی تھی۔ حضرت مولانا سید حکیم محمد زمان حسینی صاحب اللہ تشریف فرما، اور یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے 23 سال بعد پرانے ان کو برکت کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جو مجھے حالات کے تحت تھا معذرت چاہیے، اور میرے چہرے پر مایوسی اور آدمی کی سعادت کے لیے یہ آثار نمایاں ہے۔ کیونکہ بہت بہتر برداشت شکل ہونے کی حیثیت میں میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور اس نے دیکھا اور اس کے بعد یہ فرما دیا بڑی شفقت کے ساتھ کہ امام صاحب آپ کا چہرہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ کچھ بھرنے لائے یا دور دراز کی جگہوں میں میں مشاہدہ نہیں کرتا اور اس حالات کے تحت رہتا تو میں نے حضرت کی شفقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے متعدد بار نماز جمعہ میں اعلان کر دیا کہ حضرت وعدہ فرما لیا اور تشریف لائے۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی چیز ہے کہ آج سے 23 سال پہلے ہمارے مسلمانوں نے ایک پروگرام بنایا جس میں حضرت تشریف لائے اور آج 23 سال کے بعد بھی ہمارے سامنے یہ بن جاتا ہے کہ طالبوں کا علاقہ کچھ ایسا ایسی جگہ واقع ہوا ہے کہ جو شہر کے بنیادی علاقے سے مرکزی علاقے سے کافی مقرر اور طاقت کر کے ہمارے مسلمان مقامی یہاں سے شہر کی طرف جائیں اور وہاں سے گھروں میں مشاہدہ کریں اور استفادہ حاصل کریں تو یہ بھی جلدی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے اس وقت کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہمارے سامنے حضرت تشریف فرما ہے اور ہم کو اور آپ کو یہ سعادت آپ سے حاصل ہو رہی ہے کہ ہم نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ حضرت کے تقریر کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قرآن پاک کی قرآن کریم کی آیتوں میں سے یہ ایک مختصر سی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ کو
سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ساری کائنات کے لیے راحت، آرام، سکون اور اچھائی مہیا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو میں نے ذریعہ بنایا ہے اس کا۔ اسی آیت کے سلسلے میں آپ سب حضرات سے کچھ گزارش مجھے کرنی ہے۔ قرآن پاک جس ذات گرامی پہ اترا، ان کا اسم گرامی محمد ہے، اور ان کی وہ صفت جو ساری کائنات میں ممتاز انہیں کرتی ہے وہ رسول اللہ۔ یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول۔ رسول کے معنی آتے ہیں خدا کی طرف سے وہ شخصیت جنہیں خدا نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے، جنات تک پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی باتوں کو پہنچانا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کے جاننے کے بعد انسان اپنے احوال کو ویسا بنا سکے جیسا اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق اور مالک ہیں وہ چاہتے ہیں۔ اور جب یہ انسان صحیح بن جائے گا، جنات صحیح بن جائیں گے، تو کائنات کے ذرے ذرے میں وہ ساری بھلائیاں آ جائیں گی جن بھلائیوں کی اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں سے فرمائش کی ہے۔ اے میرے دوستو، انسان اگر اچھا ہو تو اس دنیا میں سکون ہے، انسان اگر برا ہو تو ہر چیز انسان کو کاٹے گی۔ کائنات کی کوئی بھی چیز انسانوں کو تکلیف دینے والی نہیں ہے۔ گلاب کے پھول سے آپ کو خوشبو ملتی ہے، عرق ملتا ہے، عطر ملتا ہے، آگ سے آپ کھانا پکاتے ہیں اور ہزاروں سے کام آپ لیتے ہیں۔ وہ بجلی جو کونپتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، مگر وہ بھی ہماری تابعداری میں لگی ہوئی ہے۔ جتنی زمین کا حصہ ہے سب ہماری تابعداری میں ہے۔ آسمان اور اس کے اوپر جتنے تارے، سورج، چاند، سب ہماری خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز انسانوں کو تکلیف دینے والی نہیں، بلکہ وہ بنائی گئی ہے انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ساری چیزیں جب ہمارے لیے بنائی گئی تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہاں، ہم اگر بگڑ جائیں گے اور ان چیزوں کو ان جگہوں پہ جہاں رکھنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں سبق دیا ہے وہ نہ کریں گے، اس کے سوا کریں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ سنکھیا مشہور زہر ہے، اور زہر کی یہ معنی ہے کہ کھانے کے بعد آدمی مر جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آیورویدک میں بھی، ایلوپیتھک میں بھی، ہومیوپیتھک میں بھی اور حکیمی میں بھی یہی سنکھیا
آدمیوں کی زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انسان کو کانٹھا بنا دیتا ہے، تندرست بنا دیتا ہے، سینکڑوں بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو سنکھیا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کی غرض ہے آدمیوں کو فائدہ پہنچانا، لیکن فائدہ آپ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ ہوگا، اس کا جو طریقہ ہے اس طرح سے برتو گے تو آپ کو اس سے نفع ہوگا، اور اگر آپ نے اسے غلط ڈھنگ سے استعمال کیا تو تکلیف ہو جائے گی۔ تلوار کی دھار آپ کو بھی کاٹ سکتی ہے اور اس چیز کو بھی کاٹ سکتی ہے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہے۔ اس تلوار کو کہاں استعمال کرنا ہے وہ آپ کا فریضہ ہے۔ میاں بیوی آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، لڑیں گے تکلیف ہوگی، مل کے رہیں گے آرام ہوگا، تو مل جل کے رہنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی لیے تشریف لے آئے اور اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو وہ رستہ بتائیں، وہ طریقہ بتائیں کہ جس طریقے پہ چلنے کی وجہ سے انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکے اور دنیا کی ہر چیز انسان کی حرکتوں سے بیزار ہونے کے بجائے خوش ہو، راحت محسوس کرے۔ یہ تعلیم رسول کریم کی معرفت ملے گی، اور رسول کریم رسول ہیں اللہ کے اور پیغام پہنچانے والے ہیں سب کے پاس، جتنے بھی انسان ہیں۔ جو انسان آپ کو مان لیتا ہے اس کا عنوان بنتا ہے مومن مسلمان، مگر آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صرف ماننے والوں کے ہیں۔ ان کے ضرور ہیں، مگر ان کی دعوت کا کام، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ختم نہیں ہوا۔ وہ سارے بندے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ابھی قبول نہیں کیا ہے، ان سب لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور آپ لوگوں تک وہ دعوت پہنچائیں گے۔ اسی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدی ہیں سب۔ البتہ جنہوں نے منظور کر لیا، آپ کو مان لیا، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جب آپ اللہ کا پیغام ہمیں دیتے ہیں تو اسے ہم منظور کریں گے، تو ان ماننے والوں کو کہتے ہیں امت مسلمہ، امت اجابت۔ اجابت کے معنی آتے ہیں ہاں کر دینے والی جماعت، اور جنہوں نے منظوری نہیں دی ان سے حضور کی دعوت ختم نہیں ہو گئی، آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا، اور پہنچائیں گے، اپنا کہہ کے انہیں پہنچائیں گے، ان کو کہیں گے امت دعوت، یعنی وہ امت جن کو بلاوا دیا جا رہا ہے۔ اسی بنا پہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کی جو تعلیم ہے سارے انسانوں کے لیے، اور وہ انسان خوش نصیب ہوگا جس نے قرآن کی تعلیم کو منظور کر لیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے منظور نہیں کیا تو وہ فائدے سے محروم رہا، مگر اس کے اوپر دروازہ بند نہیں ہوگا قیامت تک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اسی مہینے کی اسی تاریخ میں اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا، تو یہ تاریخ پیدائش کی تاریخ ہوئی، ولادت۔ لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے تو عام بچوں سے یہ الگ کچھ ہے، اور الگ اگر ہو تو اس کا کیا کام ہوگا ہوشیار ہونے کے بعد، کسی کو معلوم نہیں تھا۔
لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے آثار اور ایسی نشانیاں اسی زمانے میں آپ نے پیدا کر دی، ان کا ظہور ہونے لگا کہ عام بچوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بالکل الگ ہو گیا۔ ہم لوگوں کے ہاں دسوالی نسل ہے، وہ نہار بروا کے چکنے چکنے پات، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا رخ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سارے عالم میں روشنی کی نمود ہو گئی۔ دیکھنے میں جو برکتیں آئیں، جن کو نگاہوں نے دیکھا اور جس کی تردید اور جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے میں بچپنے ہی کا یہ واقعہ ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق مکہ شریف میں وہ خواتین اور وہ عورتیں ہر سال آیا کرتی تھیں، بیچ میں بھی آیا کرتی تھیں، کہ کسی شریف خاندان کے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں اور اس کی سیوا کرتی، انہیں دودھ پلاتی۔ دودھ پلانے کو عربی میں رضاعت کہتے ہیں۔ گاؤں میں رکھنا تندرستی کے لیے، یہ ان لوگوں میں ایک دستور تھا۔ اسی دستور کے مطابق یہ لاؤڈ اسپیکر رکھا گیا غلط، ٹھیک کام کر رہا، ذرا پیچھے ہٹا دیتا ذرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں بھی ایسا ہوا کہ عورتیں آئیں۔ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حنین، اور وہاں ایک قبیلہ ہے سعد، اسی قبیلے کی رہنے والی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ۔ بہت ساری عورتیں آئی تھیں، مگر عورتوں کا مزاج یہ تھا کہ ایسے بچوں کو لو کہ جن کے گھر کے لوگ مالدار ہوں اور ہماری خدمت گزاری کے بدلے میں مال ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو بظاہر یہ امید نہیں تھی کہ یہاں خدمت کرنے کے بعد کوئی بیشی مال ملے گا، تو عورتوں نے توجہ نہیں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، انہیں اتفاق سے کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے، وہ اندر اندر چلتا ہے، اور جب اس کے آثار اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب انسان سمجھتا ہے کہ او ہو، اندر کی یہ بات تھی۔ اسی سلسلے کی ایک چیز ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچے کو لے لو، مگر حلیمہ کو بھی پتہ نہیں کہ میرے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ کیوں جاؤ، ٹھیک ہے اسی کو لے لو۔ یہ فضا اگر نہ بنتی تو اگلے واقعات جو پیش آئے ہیں، جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی برکتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس کا ظہور نہ ہوتا۔ رب کا نظام تکوینی ایسی ہی ہے۔ انہوں نے بچے کو لے لیا، ذمہ داری لی کہ میں لے جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان میں بھی خوشحالی نہیں تھی۔ وہ اتفاق سے وہ سال ایسا تھا کہ سوکھا پڑا ہوا تھا اور جانور بھی ان لوگوں کے کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس سواری پہ آئی تھی وہ ایک کمزور سی سواری تھی، گدھا تھا۔ وہاں عرب میں آج بھی لوگ گدھے پہ سواری کرتے ہیں، اور وہ کوئی بے عزتی کی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے، صبح و شام کی سواری اسی پہ ہوتی ہے۔ کھائے بغیر، چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی سواری کمزور تھی، اس لیے رستہ بھر جب چل کے آئی ہیں تو سب سے پیچھے ان کی سواری رہتی تھی۔ اب جو چلنا ہوا تو دیکھنے میں سب سے پیچھے اب بھی ہونا چاہیے، مگر گود میں جس بچے کو لے کے بیٹھ گئی
وہ بچہ تو سادھارن بچوں ہی جیسا ہے، مگر اندرونی جو برکت ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ جب سوار ہو گئی تو اس سواری میں ایک ایسی جان آ گئی کہ اس کی رفتار ساری سواریوں سے سوا اور آگے کو بڑھ گئی ہے سواری۔ اب اگر موٹی سواری ہوتی اور پھر آگے کو بڑھتی تو تعجب کی کوئی بات نہ ہوتی۔ یہ رب کا نظام تھا کہ ایسی سواری پہ بٹھاؤ جو دیکھنے میں بھی کمزور ہے، اور دستور دنیا کے اعتبار سے اسے پیچھے رہنا چاہیے، لیکن اندرونی خدا کے نظام کے اعتبار سے اسے آگے بڑھا دو، تب لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی کہ ارے کیا معاملہ ہے اس میں، بجائے پیچھے رہنے کے آگے۔ یہاں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ایک بچہ نیا ہے ان کے ساتھ گود میں۔ اب لوگوں کی توجہ اس بچے کی طرف ہوئی، سواری چلی آگے آگے چلی جا رہی ہے۔ گھر جب آئی ہیں، گھر کی جو بکریاں تھیں ان کے تھن سوکھ گئے تھے، تھوڑا دودھ، لیکن حضرت کے پہنچتے ہی پھر ایک وہاں انقلاب دکھائی پڑا اندرونی نظام کے ماتحت کہ ان کے گھر کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو جب دوسروں کے تھن سوکھے رہیں گے جبھی تو سوال کھڑا ہوگا کہ یہاں کیا ہو گیا، سوائے اس کے اور تو کچھ نہیں ہوا کہ ایک نیا بچہ آیا ہے۔ اس کو محدثین کرام نے سنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین جو برکتیں اتارنے والے ہیں، حضرت کی ذات مبارک سے جو برکتیں وابستہ ہیں وہ سیرابی کی برکتیں ہیں۔ عالم کو سیرابی ملے گی، آسودگی ملے گی، اور وہ کام آج سے شروع کرا دیا جبکہ آپ ابھی خود شیرخوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو یہ رحمت خدا کی آئی وہ آنکھوں کے سامنے آنے والی شے ہے، مادی شے ہے۔ اب اس بچے کے لیے پیار بڑھ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہو گئے کہ پیروں سے چلنے لگے اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پیٹ کے اپنے بچے تھے۔ عرب میں رواج تھا بکریاں چرانے کا، بچے جایا کرتے تھے، تو حضرت بھی ساتھ جانے لگے۔ کہ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ نمودار ہوا اور یہ بھائی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ انجانی شکلیں، بڑے شفاف، بڑے صاف ستھرے، کچھ آئے اور ان لوگوں نے ہمارے اس بھائی کو دھر لیا اور ان کو لٹا دیا۔ بس یہ لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ سے آ کے کہانی سنائی کہ ہمارا جو مکی بھائی آیا ہوا ہے اسے تو کچھ اجنبی لوگوں نے لٹا کے پٹخ دیا ہے۔ بس یہ آواز کانوں میں پڑی اور وہ اور ان کے گھر کے سب لوگ بھاگ کے آ گئے یہاں۔ وہاں کوئی نہیں تھا، حضرت تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے خود رودات بتائی کہ ان کی شکل ایسی تھی، ان کا حلیہ ایسا تھا، اور آنا صحیح ہے، انہوں نے ہمیں لٹایا اور میں ہوش میں تھا اور میری چھاتی چیر دی ان لوگوں نے، اور چیرنے کے بعد میرے اندر سے دل میرا نکالا، اور وہ لوگ تشت میں کچھ لے آئے تھے، اس تشت میں رکھ کے اسے دھویا، پھر اندر ڈال دیا اور پھر اسے اپنے حساب سے سیسا کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کو حدیث شریف میں شرح صدر کہا گیا ہے، سینہ کھول دینا۔ آج اگر آپ کسی آدمی کی چھاتی کھلوانا چاہیں تو ہزاروں روپے کا خرچہ ہے، اور دل کھلوانا چاہیں تو اس پہ بھی ہزاروں روپے کا خرچہ ہے،
اور آج کا دل کھولنا یا چھاتی کھولنا بیماری دور کرنے کے لیے تو ہے اور کسی غرض کے لیے تو نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی طرف سے یہ خاص فیض حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین نے بچپنے میں آپ کی چھاتی کو جنتی پانی سے، جنتی سامان سے اس کو صاف ستھرا کرایا، اور دنیا میں آنے کے بعد جو آلائشیں ممکن ہو سکتی تھیں ان کو دفع کرنے کا بندوبست کر دیا، جو قلب خود مزکا اور پاک ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر یہ بات ذہن میں رکھو تو اس سے اس بچے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ عظیم ہے، اور جس رب نے اس بچے کو پیدا کیا ہے اس کی خاص نظر کرم ہے، خاص دیکھ بھال ہے۔ اب تکوینی نظام، اندرونی نظام یہ کہ حضرت کو اب پہنچنا ہے مکے، تو یہ گھر والے گھبرائے، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو عجیب و غریب بچہ ہے، جو قصہ سنا رہا وہ عجیب و غریب ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے حضرت کی جب چھاتی کھولی تو ان کو کچھ ٹانکے بھی نظر آئے تھے۔ اب وہ ٹانکے اگر نظر آئے ہیں تو اسی لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ یہ باور ہو سکے کہ ہاں چھاتی کھولی گئی۔ نشانات شرح صدر میں سے ہے۔ آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ایسا فضل کہ بچپنے میں ہر بچہ بچکانا کام کرتا ہے، مگر ہمارے آقا کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا تھا۔ کسی بچے کے ساتھ مل کر بچکانا کام کرنا یہ آپ کے مزاج میں ہی بات نہیں تھی، اور ہمیشہ اس سے دور باری تعالیٰ نے آپ کو رکھا۔ اور رب کی حفاظت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہاں تک کہ حضرت اب 13 سال کے ہو گئے، اور اسی عمر مبارک میں ایک واقعہ ہوا عجیب و غریب، اس سے اللہ کی حفاظت کا اندازہ کرو۔ مکہ شریف جو اس وقت موجود ہے، مکہ شہر، اس میں ایک گھر ہے اللہ کا، اس گھر کو کہتے ہیں بیت اللہ شریف۔ مکہ شریف الگ ہے، شہر کا نام ہے، اور بیت اللہ شریف مکے کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام ہے۔ اس گھر کی بنیاد تو اللہ رب العالمین نے جب زمین کی تخلیق کی تو اول وقت باری تعالیٰ نے خود رکھوائی۔ قرآن میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو ہم نے آدمیوں کے فائدے کی خاطر بنوایا، کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں للذی ببکۃ، وہ ہے جو مکے میں ہے، وہ فائدہ ہے ہدی للناس، تمام آدمیوں کی ہدایت اور رہبری یہاں سے ہوگی۔ اور اللہ کی ساری برکتوں کا پھیلاوا یہاں سے ہوگا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مبارکا برکتوں والا گھر، وہدی للعالمین، اور سارے جہان کے لوگوں کی رہنمائی یہاں سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو مرکز ہدایت بنایا ہے، اور وہاں پروردگار عالم کی جو مہربانیاں اترتی ہیں وہ وہاں ہی اترتی ہیں۔ دنیا کے چپے چپے پہ خدا کی رحمتیں اترتی ہیں، مگر رحمتوں کی قسمیں ہیں۔ اس مسجد میں جو رحمت اترے گی وہ یہاں کے لیے ہے، یہاں وہ رحمت نہیں اترے گی جو مکے کے لیے خاص ہے، کعبہ شریف کے لیے خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب انسانوں کو فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس آنے جانے کا خرچہ جب ہو جائے اور تمہاری غیر حاضری میں تمہارے بال بچوں کی کفالت کے پیسے تمہارے پاس ہو جائیں تو عمر میں ایک دفعہ اس گھر میں آنا، اس رحمت خاص سے ملاقات کرنی، فیض یاب ہونا، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اور سہولت یہ دی کہ تمہارے اندر استطاعت ہو جائے، جس کی یہ معنی کہ بے استطاعت تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے۔ یہ اس پہ میں سنا رہا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد وہاں کی رحمت الگ ہے جو وہاں ہی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کے سامنے اوپر بھی گھر بنا دیا ہے۔ یہ نچلا گھر وہ ہے جس کے ارد گرد انسان بھی رقص کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں یاد الہی کی خاطر، اور فرشتے بھی، اور یہ سلسلہ اوپر تک چلا گیا ہے۔ اوپر ملائکہ کے لیے گھر الگ سے بنا ہوا ہے، اور وہ ملائکہ یہاں بھی آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدمی تو بنے نہیں، مگر میں نے آدمیوں کی عبادت کے لیے ایک مرکزی گھر پہلے سے بنا دیا۔ اس کی جو پہلی تعمیر ہوئی ہے تو وہ اینٹ گارے چونا کی تعمیر نہیں، تعمیر کہتے ہیں بنانے کو۔ پہلی بناوٹ ہوئی ہے نور سے۔ ملائکہ کرام کو اللہ نے حکم دیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ نور کی چادر، ہم لوگوں کی آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی، مگر وہ نورانی چادریں انہوں نے احاطہ کر کے اس کے حد بندی کر دی کہ یہ جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی چوہدی جتنی اس وقت بنی تھی وہی آج بھی ہے۔ تب باری تعالیٰ نے بعد کو اس کی تعمیر دنیا میں جیسے گھروں کی تعمیر ہوتی ہے اس ڈھنگ سے کرائی، مگر میرے دوستو اس کی نیو کس ڈھنگ کی رکھی گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے عادل خلیفہ گزرے ہیں اسلامی حکومت میں، انہوں نے اپنے زمانے میں، یہ بعد کا قصہ ہے، اس گھر کی تعمیر ایک دفعہ کرائی تھی، مرمت، تو انہوں نے چاہا تھا کہ وہ حصہ جو کعبہ شریف سے باہر ہے، جسے حتیم کہتے ہیں، اس کو اندر داخل کراؤں۔ تو لوگوں نے جب پھاوڑے چلائے ہیں تو نیو پر وہ پھاوڑا ایک جگہ جب لگتا تھا تو پوری نیو میں آواز نکلتی تھی۔ انہوں نے کام رکوا دیا، اس قدر مضبوط اس کی نیو ہے، اور وہ نیو آدمی کی رکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بنیاد اس کی رکھوائی۔ اس پر پھر تعمیر ہے اوپر، وہ تعمیر دنیا کے مکانوں کی طرح سے ہے۔ تو جیسے دنیا کے مکانوں میں مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اس کی دیوار بھی کبھی جھڑ مڑ جاتی تھی تو مرمت کی ضرورت پڑتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں باپ بیٹے نے خدا کے حکم سے اسی نیو کے اوپر دیوار کھڑی کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم جب اسی نیو پر دیوار کھڑی کر رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں آدمی مل کے، تو اس گھڑی انہوں نے یہ دعا کی، آگے اس کا یہ مضمون ہے۔ یہ میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ نیو کے اوپر دیوار اونچی کی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی تکمیل ہوئی، اس تعمیر کی، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی، اور اسی گھڑی انہوں نے دعا کی تھی جس دعا کے ثمرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ان سب خوبیوں کا ظہور ہوا جس کی خاطر ان دونوں نے مل کے دعا کی تھی۔ تو وہ اللہ کا گھر حضرت کے زمانے میں کچھ اس کی مرمت کی ضرورت تھی، اور حضرت ابھی تو 13 سال کے ہیں، نبوت کا کسی کو پتہ نہیں، نہ حضرت کو پتہ، مگر اندر کی خوبی بتانا چاہتا ہوں کہ رب کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ کعبہ شریف کی وہ لوگ بہت عزت کرتے تھے، اور عزت و احترام کے جذبے کی بنا پر ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جب اس گھر کا طواف کرتے تھے عرب کے یہ مشرکین تو ننگے ہو جاتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہی کپڑوں میں ہم نے پاپ کیے ہیں، گناہ کیا ہے، تو ننگے ہو جاؤ۔
تو ننگے ہو کے طواف کرنا کوئی ان کے ہاں عیب کی بات نہیں تھی۔ اب کعبہ شریف کی مرمت ہو رہی ہے، اینٹیں اٹھائی جا رہی ہیں، پتھر اٹھائے جا رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت مگر تہمت باندھے ہوئے تھے اور موڑھے پہ آپ نے پتھر کی اینٹیں اٹھا اٹھا کے دینا شروع کی، جس میں مبارک نازک، کبھی محنت کا کام نہیں کیا۔ حضرت کے دادا موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی لنگی کھول کے اور اس کی گدی بنا کے موڑھے پہ تم رکھ لو اور اینٹ اس پہ رکھو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اب 13 سال کا بچہ، وہ بچہ تو نہیں، سیانہ ہونے کے قریب ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، تہمت کھولنا ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ننگے ہو کے طواف کرنا بابرکت کام جانتے تھے۔ تو حضرت کے بھی اگر کپڑے اتر جائیں تو ان کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں تھی، مگر آگے کیا نظام بننے والا ہے خدا جانتے تھے کہ اس نبی رحمت کی معرفت، جو احکام میں اتارنے والا ہوں، جو قوانین میں بتانے والا ہوں، وہ قوانین جس کے ٹکڑے حرمت کے اور ممانعت کے ہوں، ان میں کا کوئی کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں بھی حضرت سے صادر نہ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ مسئلہ بتائیں اور کہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو تو کوئی یوں نہ کہہ دے کہ مت کرو، ارے آپ تو اس کام کا خود ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ اسلام نے ہم لوگوں کو پردے کی تعلیم دی، مگر یہ تعلیم تو جب ظاہر ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے اور آپ کی رسالت کا اعلان کر دیا گیا، جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہو گئی، اسی میں یہ مسئلہ بھی آیا کہ مرد کو گھٹنے تک، ناف سے لے کے ران، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، یہ سب ڈھانک کے رکھنا فرض ہے۔ حضرت نے گویا تعلیم دی، تو وہ تعلیم رسول کی ہوئی اعلان رسالت کے بعد، اور عورتوں کو حکم دیا کہ نیچے کی جو ہڈی پیر کی ہے ٹخنے کی، وہاں تک اور سر سے لے کر سارے جسم کو ڈھانک کے رکھنا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ کھولنا حرام، مرد کے لیے اس حصے کا کھولنا حرام۔ یہ قانون آنے والا تھا جس کا پتہ اللہ کو تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین بتائے ہیں وہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے۔ اب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جب یہ چیز آئے گی تو ایسا کوئی کام جو ممانعات کا کام ہو، جسے حضرت منع کریں اعلان رسالت کے بعد، آپ کی ذات مبارک سے اس کا صدور اعلان رسالت کے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو جب ہوگا جب حضرت کی اللہ حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ فضا بنی کہ دادا نے جب کہا کہ بھئی تہمت کھول کے گدی بنا لو، تو آپ نے تأمل فرمایا اور یہ کام نہیں کیا۔ تو وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے بڑھ کے، جیسے بچوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، ہاتھ لگا دیا تہمت کھولنے کے لیے۔ اب اگر آپ ذرا بھی انتظار کرتے تہمت کھل جاتا، ننگے ہو جاتے۔ بخاری کی روایت ہے تعمیر مسجد کے سلسلے میں، جو حدیثیں اس میں کہ حضرت پہ غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بس جیسے ہی آپ کا گرنا تھا تو کون لنگی کھولتا ہے، تہمت کھولتا ہے، کپڑے کھولتا ہے، سب لوگ اس میں لگ گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور اس طرح سے باری تعالیٰ نے آپ کی سترپوشی فرمائی اور ننگے ہونے سے باری تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ سنا رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کی، اور پوری عمر اللہ نے آپ کی حفاظت کی، ہر آزار اور مصائب سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ یہی رسول جن کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی 12 کو ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی آمد کی برکتوں کا ظہور پہلے ہی سے شروع کر دیا تھا۔ مکے میں بھی اس کے اثرات تھے، گھر میں بھی اس کے اثرات تھے۔ اب جب آپ سیانے ہو گئے تو وہ مکہ جہاں مار دھاڑ، بے ایمانی، چوری چکاری، ساری چیزیں ہوتی تھیں،
اس پوری آبادی میں ایک جوان ایسا نکل آیا کہ ہر آدمی جو اپنی چیز حفاظت کے لیے رکھنا چاہتا ہو اور اسے امین کی تلاش تھی تو وہ رسول خدا کا انتخاب کرتا تھا، جن کی ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، صدوق ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا، اور یہ امین ہے، کبھی بددیانتی نہیں کرے گا۔ وہ سب باری تعالیٰ کی ایسی مصلحت تھی، اور اندر سے باری تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ سب لوگ حضرت ہی کے پاس آ کے سامان رکھتے تھے، جھگڑے ہو جاتے تھے تو جھگڑے چکایا کرتے تھے۔ اسی تعمیر کے موقع کی بات ہے کہ حجر اسود رکھنے کے لیے لوگوں میں اختلاف ہوا، ہر آدمی وہاں کا عزت سمجھتا تھا کہ حجر اسود میں اپنے ہاتھ سے رکھوں۔ ان لوگوں کا مزاج تھا بہت لڑنے کا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ علی نے کہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ اب یہاں تو عزت کی بات تھی، حجر اسود کون رکھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صلاح دی کہ کل فجر میں صبح سویرے جو آدمی پہلے یہاں آ جائے گا وہی حجر اسود رکھے گا۔ یہ میں سنا رہا ہوں آپ کی خوبی۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے وہی بندہ وہاں موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ عہد و قرار کے مطابق ہر آدمی کی زبان بند تھی، اور آپ کو یہ حق پہنچتا تھا کہ آپ ہی حجر اسود رکھیں، لیکن آپ نے لوگوں کا دل رکھا اور دلداری کی۔ کیسے دلداری کی؟ فرمایا کہ ایک بڑی سی چادر لے آؤ، چادر ڈلوا دی، اس پہ حجر اسود رکھ کے فرمایا کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کے جو سردار ہیں قبیلوں کے، وہ سب مل کے اس چادر کو اٹھائیں۔ دیکھیے ابھی آپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے آپ کے بارے میں رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر اس اعلان سے پہلے روش ایسی ہے۔ اب وہاں جب وہ حجر اسود پہنچ گیا تو ہاتھ سے اٹھا کے آپ نے اس کو وہاں نصب کر دیا۔ یہ میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ امانت داری، صداقت شعاری، عدل پروری، لوگوں کا لحاظ، لوگوں کی دلداری، ساری چیزیں رب العالمین نے آپ کے اندر ڈال دی تھی، آپ کے خمیر میں۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نور مجسم تھے، تو اس نور مجسم کی یہی معنی ہے کہ خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، خرابی کوئی نہیں تھی۔ اور اسی کو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں کہ آپ معصوم تھے، عصمت آپ میں تھی، یعنی رب نے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد تو ہونی ہی چاہیے۔ اسی بنا پہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، گناہ کا صدور اس سے نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کوئی لغزش ہونے والی ہو تو رب کی طرف سے فوراً رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ مثلا یہی ننگا ہونے کا واقعہ ہونے والا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایسا بندوبست کیا کہ رکاوٹ پڑ گئی۔ اے میرے دوستو، جب آپ سیانے ہو گئے اور 40 کی عمر شریف ہو گئی اور ہمارے اللہ نے اس رحمت کو سارے عالم میں پھیلانے کا اب ٹائم جو مقرر تھا اسے اعلان کرنا چاہا اس وقت پر، تو رسول کریم کے دل مبارک میں ایک بے چینی پیدا کی۔ وہ بے چینی کیا؟ دل میں ایک پیاس، ایک لگن کہ وہ مالک حقیقی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کو میں پالوں، کیونکہ حضرت کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جو آپ کو تعلیم دے، کوئی نبی نہیں آیا جو آپ کو بتائے، اور نہ آپ نے کسی نبی کی اتری ہوئی کتاب دیکھی تھی اور نہ اس سے آپ واقف تھے۔ دل میں بے قراری پیدا ہوئی، اور اللہ کا میرے دوستو یہی دستور ہے۔ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں بھی خدا کی طرف سے ہم لوگوں کے درجے کی باتیں کبھی کبھی ایسی آ جایا کرتی ہیں کہ آدمی دشمنوں کے حملے سے بچ جاتا ہے، اور اچانک مڑ کے دیکھتا ہے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہارے پیچھے تلوار سوتے کوئی لیے کھڑا ہے؟
تو تم بولتے ہو میرے دل میں یوں ہی خیال آ گیا. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارے دل میں یوں ہی کیوں خیال آ گیا, کہاں سے آ گیا, آپ جواب نہیں دے سکیں گے. تو یہ ہم لوگوں کی بھی بولی ہے. وہ رب ہے ہمارا, ہماری پرورش کرتا ہے, ہمیں کہاں لے جانا ہے, کیسے لے جانا ہے, ہمارے دلوں میں کیا چیز پیدا کرنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوگی تو آپ کی زبان مبارک سے اعلان رسالت کرانا ہے, اس کا پتہ تو حضرت کو بھی نہیں تھا. اب رب نے اس کا بندوبست کیا, ایک پہاڑ کا انتخاب کیا. یہ وہی پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے, ہیرا کہتے ہیں, اور اس قدر اونچاس پہ ہے کہ آج بھی جوان آدمی آپ کا حج کو جائے غار ہیرا دیکھنے کے لیے اوپر چڑھنا چاہے تو تکلیف کے ساتھ چڑھے گا, مگر جو وہاں پہنچ جائے گا وہ یکسو بھی ہو جائے گا, سب سے کٹ جائے گا. بخاری شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس کے شارح ہیں بڑے جلیل القدر محدث جبل العلم حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ ہیرا جائے وقوع کے اعتبار سے اس ڈھنگ کا ہے کہ اس میں ایک موقع ہے, ایک سوراخ ہے, کہ آدمی ادھر سے جب دیکھے گا تو اللہ کا گھر ہمیشہ نگاہوں میں رہے گا. حضرت نے وہاں پھر قیام فرمایا اور ہمیشہ اللہ کے گھر پہ آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے, تو اس دل بے قرار کو تھوڑا سکون وہاں ملنے لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں وَقَانَ يَتَحَنَّسُ, حضرت وہاں پہنچ کے عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی. عبادت کا طریقہ اعلان رسالت سے پہلے کیا ہوگا, وہ اللہ رب العالمین نے جو دل میں ڈالا ہوگا اس حساب سے آپ کرتے رہے. اور ہماری ماں خدیجہ نے کیسی وفاداری اور وفا شعاری کا ثبوت دیا. بجائے دل میں کوئی خراب خیال پیدا کرنے کے, بدگمانی کے, انہوں نے مدد کی حضرت کی, کھانا پکا کے حضرت تک پہنچوانا تاکہ آپ کو تکلیف کھانے کی نہ ہو. اور کوئی اس میں اعتراض نہیں کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں, مدد کی. اب وہ گھڑی آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ہے. اور پہلی دفعہ جب دیکھا تو آپ کے خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ گھر آئے تو مائی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی, ہمیں کپڑا اڑا دو, کپڑا اڑا دو, کپ کپی لگ رہی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ رب کا نظام کیا ہے. یہ شوہر حضرت خدیجہ کے, جن کو اللہ رب العالمین رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں, ان کی مدد ان کی بیوی سے اس ڈھنگ کی کرائی کہ مائی خدیجہ کا یہ جملہ حدیث شریف میں اور بخاری شریف میں ہے, قسم کھا کے کہنے لگیں کہ آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. کلا واللہ, کہا کہ ہرگز نہیں, خدا کی قسم. اور وجہ کیا بیان کی, کہنے لگے کہ آپ جیسا نیکوکار بندہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, کوئی ایسا آدمی جس کی سواری بچھڑ گئی ہے, اس کے لیے سواری کا انتظام کرنا تاکہ آپ اسے گھر پہنچا سکیں, اور آدمیوں کے آپ کام آنے والے ہیں, تو آپ سے اللہ رب العالمین یہ معاملہ کریں گے. کہا کہ نہیں, آپ بالکل خوف نہ کھائیے, یہ بات نہیں ہو سکتی. تو پھر بھائی یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ تو مائی خدیجہ نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے نوفل ابن ورقہ, اور اس کو آسمانی کتاب کا علم ہے, تورات کو وہ جانتا ہے, وہاں میں آپ کو لے چلتی ہوں. چنانچہ لے آئیں. انہوں نے حال جب بتایا تو وہ ضعیف و ناتواں بوڑھے آدمی تھے. کہنے لگے کہ بھائی تم تو بڑے خوش نصیب ہو, تم نے جو رودات سنائی ہے یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ آ چکا ہے. وہ فرمایا کہ محمد ایسی گھڑی آئے گی کہ یہ مکہ والے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہوگا؟ کہنے کہ ہاں ہوگا, اس لیے کہ ایسا ہی ہوا کیا ہے.
اور یہ کہا کہ اگر میں اس گھڑی رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب یہاں سے ایک نئی بات کان میں پڑی کہ ناموس اکبر اور کوئی فرشتہ اعظم بھی ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا، اور حضرت کے پاس آنے کی تمہید شروع ہو گئی ہے۔ حضرت پھر تشریف لے گئے، دل بے قرار کا سکون وہیں تھا۔ اب ایسی گھڑی آئی کہ حضرت جبریل امین پھر آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چھاتی سے لگایا، یہ میں سنا رہا ہوں رب کی عنایت بتانے کے لیے، تاکہ آپ محسوس کریں کہ جس ذات گرامی کا ذکر آج ہم سن رہے ہیں اور جن کی رحمتوں سے سارا عالم فیض یاب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کتنی مہربانیاں کی۔ جبریل نے ستایا، پھر حضرت نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ 3 دفعہ یہ کام ہوا، اب چھاتی کھل گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، 3 آیتیں انہوں نے پڑھی اور حضرت نے وہ آیتیں دہرائیں۔ یہ ہے اعلان رسالت کا آغاز۔ آج کون سی تاریخ تھی جب اعلان رسالت کا آغاز ہو رہا؟ وہی 12 ربیع الاول۔ تو یہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت بھی ہے، یعنی تاریخ پیدائش، اور یہی 12 ربیع الاول تاریخ آغاز رسالت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول تینوں باتیں اپنے اندر، 3 چیزیں خاص اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت کی ولادت باسعادت، نزول رحمت کا آغاز جس بچے سے ہوگا ان کی تشریف آوری ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس کام کی بھی ابتدا ہوئی جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور یہ میرے دوستو، اسی 12 ربیع الاول کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاں بلا لیا، مگر وہ بلانا اس میں بھی حکمت ہے اور انسانوں کی بھلائی ہے۔ حضرت کی وفات مبارک اچانک نہیں ہوئی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور حضرت سے پوچھوایا کہ یہ معلوم کرو، یہ پوچھو کہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ شان رسالت دیکھیے، حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے پاس جانے کا رستہ جب کھلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں، جن کا نام ہے موت۔ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، لیکن یہاں خوف نہیں ہے، بلکہ یہ پل ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی تو کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے یہاں پہنچیں گے۔ اور حضرت کی وفات کے واقعات میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت بیمار ہیں، اور یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے منظوری دے دی ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بلا لیجئے جلدی سے اور رفیق اعلیٰ سے ملا دیجئے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، اور اعلیٰ کے معنی آتے بہت اونچا، یعنی رب العالمین آپ کے جو مقبول و محبوب بندے ہیں جن کو آپ نے بلا رکھا ہے، ان سے ہم کو جلدی ملا دیجئے۔ اے میرے عزیزو، واقعات وفات میں اس حدیث کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دوا دارو کا بھی انتظام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو دواؤں کی تاثیر بہت معلوم ہے، تو فرمانے لگے کہ جب حضرت بیمار ہوئے تو بہت دوائیاں آئیں، لوگ بہت دوائیں، بڑے حکیم لوگ آتے تھے، مگر حضرت کا مزاج کیا تھا؟ دوا تو کھلائی جاتی ہے صحت کے لیے، اور صحت ہر ایک کو عزیز ہے، مگر یہاں آپ چاہتے تھے جانا تو دواؤں کا کھانا ایک طرح سے یہ گناہ رکاوٹ ہے۔ آپ میرے کہنے سے اب آپ چھوٹے چھوٹے سیرت کے رسالوں میں بھی پڑھیں گے تو یہ بات ملے گی
کہ ایسا ہوا کہ ایک دوائی بنا کے گلے میں لٹکائی گئی، وہ ڈالی گئی منہ میں، ٹپکائی گئی، بس حضرت نے فوراً تھو تھو کر کے پھینک دی، آنکھیں کھل گئیں آپ کی اور ناراض ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے منہ میں دوا ڈالی ہے؟ ڈر کے مارے سارا مجمع ساکت، کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ یہ دوا سب کو پلاؤ۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مت پلاؤ، تم پیو، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ کہ اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ ارے بھائی ہمیں تم روکنے کا بندوبست کر رہے ہو، ہم تو رب کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی، اس لیے کہ کوئی گنہگار بندہ جب سنے گا کہ مجھے رب کے یہاں جانا ہے، بلاوا ہے، تو ڈر کے مارے وہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور جس نے رب کو راضی کیا ہے اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو بیدار رہا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ رات رات بھر عبادت الہی میں مشغولیت کے بعد صبح دم آپ فرمایا کرتے تھے ماں عبدنا کا حق عبادتی، کہ اے میرے پالنے والے، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ایک بندہ رات بھر جاگتا رہا تو اس کے بعد اب لمبی رات کہاں سے آئے گی؟ اور یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے زیادہ کام کر دیا میرے رب اور اس کا حساب کتاب آپ کے ہاں واجب ہو گیا اور بہت اجر ملنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتی، کہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ یہ میں آپ کو اس پہ سنا رہا ہوں کہ ایسا بندہ جس نے رب کو راضی کیا ہے اور جب رب کی طرف سے بلاوا آیا تو بجائے گھبرانے کے وہ بولتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی۔ اب آپ جب چلے جائیں گے تو اس دنیا میں کون رہے گا؟ رہنمائی کون کرے گا؟ ہمارے رب نے جو کتاب اتاری تھی اس کتاب میں رب نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین، اور آپ کو بلا لوں گا مگر آپ کا معجزہ ہر دم رہے گا۔ رسول کریم کے معجزات میں بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ آپ کے زمانے میں نے اتارا، مگر ہر زمانے میں یہ ہوا کہ رسول چلے گئے تو ان کی کتاب میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی، اور میں اپنے رسول کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں نے رسول آخر کو دی ہے ان کو اپنے پاس میں بلا لیتا ہوں، ان کی غیر موجودگی میں بھی یہ ایسی ہی رہے گی جیسے اترنے کے ٹائم میں تھی، اور ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے رہتے جو قرآن اترا وہی آج ہم میں ہے، اور جب قرآن ہم میں ہے تو میرے دوستو رسول کریم ہم میں ہے۔ جب قرآن پڑھو گے تو یہ کس پہ اترا ہے؟ رسول کریم۔ تلاوت قرآن کے ساتھ جب یاد الہی آئے گی تو رسول کریم کی رسالت کی بھی یاد ضرور آئے گی۔ قرآن ہر دم، حضرت کی رسالت بھی ہر دم۔ تو یہ وفات اس پہلو سے جب دیکھو تو یہ بھی بابرکت ہے، کیونکہ اللہ بلا کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیت ایسی ہے کہ ہم نے ان کو نوازا اور اپنی کتاب دی، ان کو اپنے پاس بلا لیا، مگر ان کے رہنے کی جو برکتیں ہیں نہ رہنے میں بھی تم دیکھو گے کہ ساری برکتیں۔ تو یوم ولادت 12 ربیع الاول، یوم رسالت 12 ربیع الاول، یوم وفات 12 ربیع الاول، اور ہر کام اپنی جگہ پر عالم میں رحمت پھیلانے کے لیے ضروری ہے۔ اے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، خدا کی حفاظت میں جو چیز ہمیں ملی وہ ہم سب انسانوں کے لیے خدا کی نعمت ہے، اور حضرت کو ماننا، اللہ کو ماننا صحیح جب ہے کہ اس نعمت کو ہم اپنے گلے سے لگائیں، اس کی قدر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت جب آخری حج آپ نے فرمایا حجۃ الوداع، تو کعبہ شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے ایک خطبہ دیا ہے،
اور اس میں یہ فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایک ایسی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی زندگی کی سنت کہ تم لوگ اپنے جبڑوں کے دانتوں سے اسے دبا لو گے تو کبھی بھی تم بے رستہ نہیں ہو سکو گے، ہدایت پہ رہو گے۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، رسول کریم کی سنت اللہ کی کتاب میں سے نکلی ہوئی ہے، وہ شرع ہے، اور اسی سنت نبی کو سیرت نبی بھی کہتے ہیں۔ سیرت کے جتنے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں کی غرض جلسے بلانے والے کیا رکھتے ہیں وہ جانے، مگر اصل غرض تو یہ تھی کہ رسول کریم کی باتوں کو سن کر حضرت کے آئینے میں، حضرت کی سیرت کے آئینے میں قرآن کریم کی جھلک کو ہم دیکھیں، اور وہ دیکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی ٹھیک کر سکیں، بنا سکیں۔ اے میرے دوستو، حضرت کی ولادت کا جب واقعہ سنو تب اپنی اصلاح کا جذبہ رکھو کہ دیکھو ایسی رحمت کی ذات کو اللہ نے بھیجا، اور رسول کریم کی رسالت کے آغاز کی باتیں جب سنو تب اپنی ذات کو رکھو، یہ ان سے تعلق کا تقاضا ہے۔ اور جب حضرت کے وصال کی بات سنو تب اپنے سامنے رکھو کہ سارا کام ہم لوگوں کے حوالے کر کے گئے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ڈیوٹی۔ آپ سب حضرات کے کانوں میں شاید کچھ تھکن بھی ہو گئی ہوگی، مگر جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو سمیٹنے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اس کا حاصل یہ نکال لیجئے کہ آج کی رات ان برکتوں کے اترنے کی رات اور ملنے کی رات ہے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو اس کہانی اور اس واقعے کو سننے کے لیے بیٹھے۔ ہماری کچھ ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کریم کا جب دامن تھاما تو اتنے مضبوط رہیں کہ کبھی بھی ڈھیلا اس دامن نہ ہونے پائے، ہاتھ ہمارا کبھی ڈھیلا نہ ہو، مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ بندے جنہوں نے ہم کو کہا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد جم گئے، ثم استقاموا، منہ سے کہنا، دل کی آواز زبان سے ظاہر کرنے کے بعد عمل میں استقامت چاہیے، جماؤ، تب اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کے نزول کے لیے فرشتے رحمت آنے لگتے۔ اس استقامت پہ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مکہ شریف کی بات ہے، صحابہ کرام میں چند آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضرت کی دعوت مکے میں سب سے پہلے قبول کی۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید، عزیزوں میں حضرت علی ہے، مرتضیٰ جوانوں میں، دوستوں میں ابو بکر صدیق، اور غریب لوگوں میں ایک میاں بیوی سمیہ نام کی ایک خاتون ہے اور یاسر ان کے شوہر۔ قبول کر لینا آسان کام تھا، اہل مکہ نے ستانا شروع کیا۔ استقامت پہ بات سنا رہا ہوں۔ شرک کے خلاف وحدانیت کوئی لڑائی نہیں ہے، ساری دنیا بے پناہ اللہ کو مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں صرف ایک کی پرستش کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، یہ لڑائی کی کیا بات ہوئی؟ مگر اہل مکہ نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت یاسر سے کہا کہ دیکھو اسے تم مڑ جاؤ ورنہ ہم تمہاری جان مار دیں گے، اور یوں کہا کہ تمہارے دونوں ٹانگ دو اونٹوں میں باندھ دیں گے اور دو طرف انہیں ہٹا دیں گے، بیچ میں سے دھڑ تمہارا دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمایا ہو جائے گا، کمزوری نہیں دکھائی۔ لوگ دھمکاتے رہے مگر آپ جمے رہے، تاں کہ سچ مچ یہی ہوا۔ مکہ کے ظلم جبر کے جاننے کے لیے مثال بھی عجیب غریب ہے۔ دو اونٹ دونوں ٹانگوں میں باندھ دیا، دو طرف انہیں ہٹا دیے اور بیچ سے جسم مبارک پھٹ دیا۔ اول شہید ہیں یہ خدا کی راہ میں۔
बीवी साहबा, उन लोगों ने उनकी छुपी जगह में बरछे मार मार के उनको हिलाक कर दिया, मगर वो खातून जमी रहीं। उन्होंने कहा कि जो दामन मैंने मजबूत पकड़ लिया उसे मैं छोड़ नहीं सकती। ये मेरे दोस्तों, इससे इस्तिकामत का सबक मिलता है और हम लोगों की ज़िंदगी उसी ढंग की बननी चाहिए। रसूल करीम की तालीमात का खुलासा सब मैं सुनाना चाहूँ तो वो भी नहीं हो पाएगा, मगर जो बातें मैंने सुनाई है आपको, उससे ये मालूम हुआ कि हमारा ताल्लुक़ ऐसी अजीम हस्ती से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा और रहमत फैलाने वाली तालीम उन्हें दी। और हम सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं, जिसके माना ये है कि हम इस करार का बार बार इयादा करते हैं कि जो हमने आपको कौल दिया है हम उस कौल के ऊपर जमे रहेंगे। जमे रहने का ये मतलब है कि हमें सुन्नत नबी के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहिए और शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ सोचना भी नहीं चाहिए, और जैसा हज़रत ने फरमाया है वैसी ज़िंदगी बनानी चाहिए। ये तालीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है और दुनिया के जितने इंसान हैं सब के लिए है, इसलिए कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो सब लोग उसके ज़ेर साया आते हैं और जो उसकी ताबेदारी करेगा इस दुनिया में भी उसे सरबुलंदी मिलेगी और आखिरत में भी सरबुलंदी मिलेगी। ये मैंने समेट के जो बात कह दी है तो खुलासा आप लोग भी निकाल लीजिएगा, इसका भी और खुलासा निकल सकता है। और इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करके आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। और इमाम साहब बेचारे, इन्होंने ज़हमत की, मैं हाजिर हो गया और वाकई बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो अल्लाह को मंजूर था। मेरी खुशनसीबी जब होगी पूरी, जब मेरी बातें आप हजरात अपने दिल में जमा लेंगे तो आप हजरात की भी आखिरत और दुनिया बनेगी और इंशाअल्लाह हमारी भी बनेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग अभी तशरीफ़ रखिए, ये तो इस जलसे की इब्तिदाई कार्रवाई है जो मैंने की। अब आगे और जो हजरात आने वाले हैं तो जो कुछ हो उसमें दिलचस्पी लीजिए और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।